بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ کہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈرو، مارے جاؤ گے۔ آیت قرآنی ہے، ڈرو مارے جاؤ گے۔ کیا ہوتا ہے؟ فزادہم ایمانا، جب یہ سنتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہ حضور اکرم کے زمانے کی آیت ہے، لیکن یہ آیت کوئی نص تو نہیں ہوئی، آج بھی یہ ارماڈا آ رہی ہے، ہم نے 2 فلوٹیلا پتہ نہیں کیا بھیج دیا کیا نہیں کیا ہے۔ فزادہم ایمانا، پر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ایمانوں کو زیادہ کرتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے سب سے بہترین وکیل ہے۔ دیکھیں موت تو مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ دشمن اتنا اسلحہ لے کر آ جائے اور پھر بھی حملہ کرنے سے ڈرے۔ وہ 2 باکسرز ہوتے نا، تو دونوں ایک دوسرے کو مک کے دکھا رہے ہوتے، تو جو طاقتور ہوتا ہے کہ ابھی میں آتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ یہ واضح طور پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جیت سائن ہو چکی ہے، سائن ہو چکی ہے۔ اگر ان کے اندر دم ہوتا تو شروع ہی کر دیتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، دیکھیں میں آپ کو خبریں نہیں دینا چاہتا، تھوڑی سی اپنی انالیسس دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ صحیح ہوں گی۔ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا پر اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنا سر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کربلا والوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ علی خامنہئی کون ہے؟ حسین کا ایک چاہنے والا ہے، رہبر معظم ہے، صرف احساس کے لیے علی کا چاہنے والا ہے۔ وہ اتفاقاً اللہ نے ان کو انہی کی اولاد میں سے بھی قرار دیا۔ اس کے اندر وہ ایک امام خمینی تھے، ان کے اندر کیا طاقت تھی؟ پیر مرد بوڑھے آدمی، شاید دیکھ کے فرار کر گیا، طاقتیں فرار کرتی گئیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے آئیں گے، ان پر پابندیاں لگائیں گے۔ ایران پر، ایران کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آج پابندی اٹھ جائے، میں جمعے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ ایران دنیا کا سپر پاور ہوگا، لیکن ظالم نہیں، رحم دل سپر پاور۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتباع اہل بیت کی ایک نشانی ہے کہ تم اسرائیل کو مار بھی رہے ہو، اس کے بعد کہتے ہیں انہیں صرف اسٹریٹجک جگہوں پر ماریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آکوپائڈ ایریاز جو ہیں، اس کی 5 جگہوں پر اگر صحیح طرح سے حملہ کر دیا جائے، وہاں لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کو آپ تحقیق کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 5 پانی کے مین ریسورسز ہیں، لیکن نہیں مارا۔ کہ نہیں، میرے مولا نے بھی بتایا تھا کہ صفین کی جنگ میں جب پانی بند کیا گیا ان کی طرف سے، تو مولا نے کہا جاؤ تلواریں چلاؤ، تلواروں کو خون سے کی پیاس بجھاؤ اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ لیکن جب میرے مولا کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور لوگوں نے کہا مولا اب ہم ان پر پانی کے، نہیں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یاد رکھیے گا، میں اس بات کو واضح کر دوں، اگر ان میں نہیں کہتا جنگ نہیں ہوگی، یہاں سے نکلے اور خبر آ جائے گی، میں نہیں کہتا کہ ایران فاتح نکلے گا، نہیں، لیکن ابھی تک جو ہو چکا ہے وہ بات واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ ڈر رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ میری تحریر سن لیجئے۔ ایک، پیٹرول $150 سے اوپر چلا جائے گا، میں نہیں کہہ رہا، انالیسس سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نمبر 2، دنیا کا 23% آئل جو خلیج فارس سے نکلتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلتا ہے، کم از کم چند دنوں کے لیے وہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 3، خلیجی ممالک میں جو امن کی ایک فضا ہے، چاہے ظاہری ہو، وہ ختم ہو جائے گی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ ان کو پرواہ نہیں ہے، اس طرف سے ان کو پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا، وہ اس کو بھی تباہ کوائیں گے، پھر کوئی ریبلڈ کروائے نا۔ میں شارٹ فارم میں بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ کویت پہ صدام سے حملہ کروائے، اب تو پروف آ گئے۔ اس کے بعد کویت کو ریبلڈ کرایا،
آئل کے پیسے اٹھا لیے اور اپنا کام کر لیا. ایک اپنی اکنومی کو, یورپ کی اکنومی, یہ سب جنگیں یہاں کیوں ہوئی؟ لیبیا کو کیوں تباہ کیا گیا؟ شام کو کیوں تباہ کیا گیا؟ لبنان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ عراق کو کیوں تباہ کیا گیا؟ افغانستان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ اب ایران کی کیوں باری آ رہی کہ بھئی یہاں تباہی ہو, پھر یہیں سے تیل کے پیسوں سے ہم کنسٹرکشن کریں, یورپ مزے کرے, امریکہ مزے کرے, جبکہ اس وقت امریکہ کے اپنے اندر کے حالات, ٹائم نہیں کہ وہ ان کے حالات کو بتاؤں کہ کس طرح سے حکومت کے خلاف. پھر میرا ایک سوال یہ بھی ہے, میں بھی بات پہ آتا ہوں, یہ کون سی ڈیموکریسی کہ ایک آدمی بالکل ہلاکو خان اور قبلئی خان, پتہ نہیں ان کے بارے میں بھی تاریخ نے سچ لکھا ہے غلط لکھا ہے, اب تو سمجھ نہیں آتی, بنا ہوا ہے, جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. ویئر از دیٹ ڈیموکریسی؟ میں کہتا تھا دس از ڈیموکریزینس, ڈیمونسٹریشن آف کریزینس, کہ ایک آدمی یہ بھی فیصلے کر کتنے ملین ڈالرز روز کی ان فورسز کو یہاں رکھنے کے لیے. اب آتے ہیں کیا چاہتے ہیں. نمبر ایک, خلیج فارس تباہ ہو تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ جمل یاد ہے نا, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور پھر کہا جائے شیعوں نے سنیوں کو مارا تھا. کیا شیعہ ایران نے سنی مثلا فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک کو مارا تھا اور یہ ان کی آپس کی تھی. نمبر ایک. نمبر دو, اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے وہ گریٹر جو بنانا چاہ رہے ہیں, آگے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے راستے میں ایک ہی طاقت ہے اور وہ امام زمان علیہ السلام کا لشکر ہے. آج ذرا 10 منٹ اکیلے, موبائل نہیں, ٹی وی نہیں, لائٹ نہیں, کوئی نہیں, اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کہ کربلا نہ ہوتی تو آج اسلام کا کیا ہوتا. انہی کربلا والوں نے آج اسلام کو بچایا ہوا ہے اور مسلمانوں کی زمین کو بچایا ہوا ہے, اور اگر یہ راستے سے ہٹ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی گریٹر بنا دیا جائے گا اور جو ان کے ارادے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ اپنے ارادے کریں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی چال چلیں, ہم اپنی چال چلیں. جو میں کہتا ہوں نا, یہ مسئلہ مادی مسئلہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں عقیدتی جنگ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. ورنہ ایک بار اگر خدا نہ خواستہ جمہوریہ اسلامی کو کمزور یا ناقص بنا دیں گے, ابھی کیا کہا ٹرمپ نے, نیوکلیر ڈیل کرو. تم نے تو سب تباہ کر دیا تھا نا, تم نے سب تباہ کر دیا تھا, تو اب نیوکلیر ڈیل کی کیوں بات کرتے ہو؟ مسئلہ نیوکلیر ڈیل کا نہیں. ایران نے دیکھا کہ نیوکلیر بنانے سے یہ ذمہ دار نے بات کی ہے کہ نیوکلیر ایسٹ اب ملک کی لائبلٹی بن جاتی ہے اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ میزائل بھی ختم ہو جائیں اور ایران کی کوئی طاقت باقی نہ رہے, اور جیسے ہم کہیں وہ کریں, تاکہ وہ فلسطین کو ہضم کر جائیں, تاکہ وہ لبنان کو ہضم کر جائیں, شام کو. دیکھیے نا وہ گریٹر نقشہ کیا کیا ہے. انشاءاللہ تو یہ جنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر کسی نے غلطی کی تو پھر اس جنگ سے نکلنا بھی لوگوں کے لیے آسان. اور آپ سمجھ رہے ہیں میں تو آرام سے نماز جمعہ میں بیٹھا ہوں, ابھی فروٹ خریدوں گا, گھر جاؤں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, آفس جاؤں گا. بھول جائیے, بوند بوند کو ترسیں گے اور اکنومی کا وہ حال ہو جائے گا. آپ $150 کا ایک بیرل فیول آپ کے پر لیٹر کتنا ہوگا آپ کے تصور میں نہیں آتا. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس پہ یہ جنگ اثر انداز نہیں ہوگی. یہ تو رہبر معظم کی ہمت ہے اور یہ ایرانی قوم کی ہمت ہے. اس سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کو کیسے دیتے ہیں, کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا نا کہ اگر سریا پہ بھی علم ہوگا تو ہماری قوم لے کر آئے گی. ہماری قوم لائی ہے اور وہ سرپرائز دیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور امریکن اکنومی بالکل بری طرح سے کریش ہو رہی ہے. ان کو اسلحہ بھی بہت زیادہ بیچنا ہے تاکہ ان کی اکنومی ہو جائے. اب یورپ اور انڈیا نے بڑی ڈیل کر لی ہے. میرے حکمران کہاں ہیں؟
वहाँ से टैक्स फ्री चीज़ें जाएंगी और मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट का आप खून निचोड़ रहे हैं, पसीना निचोड़ रहे हैं। आपने सुपर टैक्स लगा के क्या किया आपको पता है? किस तरह से किया है? आपके पास डॉलर तो आ जाएंगे, रुपए तो आ जाएंगे, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट अब ना मिले हैं मुझे। वो इंडस्ट्रियलिस्ट मौलाना हम तो बंद करके चले जाएंगे, हमें क्या करना है, हम क्यों 5 हो गए ना, मेरे पास 5000 एम्प्लॉयज हैं, छोड़ देंगे चले जाएंगे हम। ये क्या करेंगे हमें नहीं पता। बिजली महंगी, गैस महंगी, हम यूरोप से कैसे compete कर सकेंगे? इस जिम्मेदारों को सोचना होगा। और मैं नहीं समझता कि हम इस वक्त हिंदुस्तान से यूरोपीय मार्केट में compete कर सकेंगे। हमारा कीनू ज़ाया हो रहा है, हमारी और चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। हुकूमत को कोई बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा और उम्मीद है कि अमेरिका में जो दाइश की शक्ल में ICE, दाइश की शक्ल में ICE काम कर रही है, किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा, वरना ये खुद अमेरिकी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़हमत का बाइस बनेगा। कल रात अल्लामा जानी काज़मी साहब से हमारी मुफस्सल गुफ्तगू हुई, उन्होंने अम्र किया था फ़ोन करें। उन्होंने मौजूदा मैनेजर कमेटी पर अपने एतमाद का इजहार किया है और खादिम को ही हुक्म दिया है कि जिस तरह पिछले 15-16 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लामा जानी काज़मी साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम मस्जिद बरकतुल्लाह और इमाम बारगाह के प्रोग्रामों को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह उनके जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हैं उनको भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।